اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انتقم بالہدی والحلم بالتقوی۔ ہم اپنے سٹوری ٹائم میں اللہ کے ایک ایسے نبی کی داستان آپ کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا شیئر کریں گے جو میرے تو کمنٹس نہیں ہے اور مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ میں انبیاء پر کمنٹ کروں، ہمیں تو علماء پر کمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن شیعہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو، سب سے زیادہ تھرل والی اور سب سے زیادہ ایڈونچرز والی سٹوری جو ہے انبیاء کی ان داستانوں میں جو قرآن نے نقل کی ہے وہ سلیمان ابن داؤد کی داستان ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے 3 ایسے انبیاء کے نام لوں گی جو باپ اور بیٹا اللہ کے نبی تھے۔ 2 کے نام آپ کو لینے پڑیں گے، لیں گی یا نہیں لیں گی؟ روزہ لگے یا نہ لگے نام تو ہم لیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم ہے اور ان کے بیٹے ہبۃ اللہ۔ ہبا ایسے لکھتے ہیں 2 چشمی ہے بے تائے تا، ایسے سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب یہ حال ہے، میں رات کو بھی وہ اپنی گرلز گائیڈ کی کلاس میں کہتی کہ مجھے لگتا ہے مجھے ڈکٹیشن کروانا دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے ہبۃ اللہ اللہ کے نبی تھے۔ ابراہیم اللہ کے نبی تھے، ابراہیم کے 2 بیٹے بہت فیمس نبی تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ یعقوب نبی تھے اور یعقوب کے بیٹے گریٹ۔ اب 2 نبیوں کے دیکھیں، یہ ہیلپ کرنے سے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو چھوٹ مل جائے گی۔ اب آپ کسی اور باپ بیٹے کا نام لیں جو دونوں نبی ہوں۔ ہاں یہ جو سلیمان اور سلیمان کے والد داؤد، اور حضرت یعقوب اور یوسف کا بھی نام میں نے لیا نا؟ نہیں لیا اوکے۔ اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ۔ اچھا، بہت سارے انبیاء آپس میں بھائی تھے، بہت سارے آپس میں کزن بردر تھے۔ مثلا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ آپس میں سگے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق مائیں الگ الگ تھیں، ابا حضرت ابراہیم ایک تھے، اور اسی طرح سے ایک الگ سے سلسلہ ہے۔ تو ان میں پوری فیملیوں میں ڈھیر سارے نبی ہوتے تھے۔ یعنی میں کبھی سوچوں کیسا ہے، آدھی فیملی کے اندر 14 8 2 3 مرد نبی ہیں۔ اور بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا نام قرآن میں 17 ٹائم لیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 قول ہے، میں وہ بار یہ مینشن نہیں کروں گی کہ اس کے علاوہ بھی ہسٹورینز نے، مفسرین نے باتیں کی ہیں، میں صرف ایک بات کروں گی تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم دیا جائے۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی۔ اچھا، انہوں نے خدا کے آگے ایک ایسی ڈیمانڈ رکھی تھی جو ان سے پہلے کسی نبی نے نہیں رکھی، ان کے بعد بھی کسی نبی نے نہیں رکھی، اور وہ ڈیمانڈ تھی کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسی امپائر دے میرے بعد کسی کو ملے ہی نہ۔ اچھا، اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا آدھا کوئز آپ کو بتاؤں گی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کے پاس پوری زمین کی حکومت تھی۔ 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ میں کافروں کے نام لیتی ہوں، آپ مومنوں کے نام آج نہیں کل بتا دیجیے گا مجھے۔ ایک نصر بخت تھا اور ایک نمرود۔ ان کے پاس پوری زمین کی حکومت تھی۔ نصر جیسے سورہ نصر نہیں لکھتے، نصر نون صادرے، نصر بخت اور نمرود۔ اچھا، جب حضرت سلیمان نے 13 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، انہوں نے آلموسٹ 40 سال حکومت کی۔ 53 ایئرز میں حضرت سلیمان اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ البتہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 712 سال حکومت کی۔ اب یہ 712 سال میں اور 53 سال میں اتنا زیادہ ڈفرنس ہے کہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یعنی ہمارے شیعہ مفسرین کہتے ہیں 53 ایئرز، بعض جگہ 57، ڈائریکٹ چھوٹتے ہی 712 پہ پہنچ گئے۔ بہرحال ہمارے پاس یہی قول مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال حکومت کی۔ اچھا، کمال کیا ہے، تقریباً قرآن کی جو 27واں سورہ ہے سورہ نمل، اس میں پروردگار عالم حضرت سلیمان کی داستان کے کچھ ٹکڑوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کی سٹوریز کے اندر ایک بہت ہی عجیب، حضرت یوسف کو نکال کر ایک عجیب سا مزاج ہے اللہ عز و جل کا، وہ ہے تقطیع۔ مشکل لفظ ہے نا، تے قاف توئیں عین جے، تقطیع، ٹکڑوں میں داستان کو بیان کرنا۔ یعنی ایک جگہ پر ایک بات اللہ میں شروع کرتا ہے، اچھا یہ بھی
پہلے اینڈ والی کہانی سنائے اور پھر سٹارٹ کی طرف جائے. یہ اللہ میاں اپنی مرضی پر چل رہا ہے. آگے آپ نے اچھے بچوں کی طرح بیٹھنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن کی داستانوں سے نتیجہ نکالنا ہے. حضرت سلیمان کے حوالے سے سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں ایک داستان ہے. سلیمان ہے اور ایک چونٹی ہے. اچھا, سلیمان علیہ السلام کی وہ 40 سالہ زندگی میں 2 الگ الگ چونٹیوں کی داستان ہے. میں آپ کو دونوں چونٹیوں کی داستان سمری سی سناتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری جو داستان میں نے پڑھی نا, وہ جو 40 سال کی حکومت والی تھی, اس میں 2-3 چیزیں بہت فیسینیٹ کرنے والی ہیں. سب سے پہلے ان کا تخت. او خدایا, میں نے کہا نا, میں نے جب پہلی مرتبہ حضرت سلیمان کی داستان پڑھی تھی میں گریڈ 8 میں تھی, اور میں نے مزے کی بات ہے وہ حیات القلوب پڑھی ہوئی تھی گھر میں. میں نے اس سے پڑھنا شروع کی. البتہ حیات القلوب کی ساری روایات کو ہمارے علماء نے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن ایسا تھا, اتنا بڑا تخت تھا, اس کی 4 طرف شیر تھے, اور جیسے ہی کوئی ان نون پرسن آتا تھا نا, وہ شیر پورا منہ کھول کے غراتے تھے. شیر کیسے غراتا ہے؟ ہاں, البتہ وہ پنجے نہیں اٹھاتے تھے, صرف منہ کھولتے تھے. آنے والے کا پتا پانی ہو جائے, آنے والے کو روپ بیٹھ جائے, دبدبا ہو جائے, اور وہ سوچے میں کہاں آ گیا. اچھا, پھر حضرت سلیمان کے اس تخت پر, میں نے کہا نا میں صبح دوبارہ روایتوں کو سمری بناتی ہوں. صبح جو سکون والا ٹائم ہوتا ہے نا میرا, پیس آف مائنڈ کے ساتھ, اس میں تھا بعض جگہ پر ہے 3000 سونے کی اور چاندی سے بنی ہوئی کرسیاں تھی, بعض جگہ ہے 400 کرسیاں تھی. آپ یہ فگر چھوڑ دیں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ 400 کرسیاں تھی, 7000 کرسیاں تھی, 250 کرسیاں تھی, یہ لکھ لیں بہت ساری کرسیاں تھی. اچھا, ہوا کو خدا نے, پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو ان کی اتھارٹی, ہوا کے اوپر ان کی اتھارٹی تھی. وہ کہتے تھے مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاؤ, وہ وہاں لے جاتی تھی. کہتے تھے وہاں سے وہ 2 months کا ڈسٹینس 1 گھنٹے میں طے کرتے تھے, جسٹ لائک ایروپلین. میں اور آپ, میں فرض کریں یہاں سے لاہور جانا چاہوں, ٹرین میں بیٹھوں گی نا 18 گھنٹے میں پہنچائے گی. ابھی تو خیر میں آخری جو آئی ہوں نا 6 گھنٹے لیٹ تھی ٹرین, اور وہی میں پلین کے اندر بیٹھوں کتنی دیر میں آپ کے خانے پہنچ جاؤں گی؟ 1.25 گھنٹے کی, تقریباً 1 hour, یعنی 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے کراچی لاہور کی. حضرت سلیمان کے پاس ہواؤں پر ایسا اثر تھا, ان کے پاس اتنی اتھارٹی تھی. وہ ہوا کو کہتے تھے نا, وہ جو ان کا وہ تخت تھا, وہ جسے عرش سلیمان کہا جاتا ہے, وہ اسے اٹھاتی تھی. حضرت سلیمان کہتے مجھے وہاں جانا ہے, وہاں لے جاتی تھی. اچھا, اس کے اوپر ایک پروٹوکول کی چیز جو بہت عجیب تھی, پرندے سلیمان علیہ السلام کے سر پر پروں کو کھول کے سایہ کرتے تھے. آپ نے دیکھا بعض لوگ کہیں جاتے ہیں اپنے آپ کو دھوپ سے بچا, بچیاں تمہاری سن بلاک لگاتی ہیں, فارم ہاؤس بھی لے جاؤ تو لگی ہوتی ہیں عجیب و غریب, یہاں پر ایک لیئر ہے. ارے بیٹا تمہیں کیا پرابلم ہے, پتہ چلتا انہوں نے سن بلاک لگایا ہے. اچھا, کچھ لوگ اپنے ساتھ چھتری لے کر نکلتے ہیں. میں لاسٹ کہیں پر تھی ٹریولنگ پر, عمرے پر, تو وہ آنٹیاں چھتریاں لے کر خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھی. حضرت سلیمان کے لیے چھتریوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ پرندے تھے جو پروں کو پرواز کھول کر سلیمان علیہ السلام جہاں جاتے تھے وہ پرندے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. اور بہرحال اس تخت کے اندر بڑی افسانوی داستانیں ہیں, بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں. مزے کی بات ہے جو بھی تھا وہ میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ بڑی اور بڑی کمال کی کلاسی چیز تھی. روایتوں کو نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے اس تخت کے ساتھ اس کرسیاں اور سونے اور چاندی اور شیر اور پتہ نہیں اوپر پرندوں کا سایہ جا رہے تھے. اچھا, وہ جب ایک چیز ہوا میں تیر رہی ہوتی ہے اور نیچے زمین پہ کوئی دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیڈ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک بیچارہ کسان تھا میری طرح, مظلوم مسکین سا, کھیتی باڑی کر رہا تھا. اس نے دیکھا واؤ یہ کیا ہے, اس نے کہا اچھا یہ واؤ میں نے کہا ہے. اس نے واؤ نہیں کہا تھا, اس نے کہا سبحان اللہ, آل داؤد کو خدا نے کیا عطا کیا ہے. حضرت سلیمان, اچھا حضرت سلیمان یہ جو ہوا ہے نا, یہ حضرت سلیمان کے لیے پورا CID والا کام کرتی تھی. اس کا پیغام لا سلیمان کے کان میں ڈال, اس کا پیغام لا سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈال. حضرت سلیمان نے ہوا کے دوش پر یہ جملہ سنا کہ اس دہقان نے, اس کسان نے کہا سبحان اللہ, آل داؤد کو خدا نے کیا عطا کیا. حضرت سلیمان نے ہوا سے کہا میرا تخت یہیں بٹھا دو. ان کا عرش, ان کا تخت نیچے بٹھایا گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس کسان کے پاس گئے, اس سے سلام دعا کی, حال چال پوچھا, سب کچھ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. حضرت سلیمان نے کہا ابھی تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا سبحان اللہ, آل داؤد کو خدا نے کیا عطا کیا ہے. کہا جو کچھ میرے پاس ہے تخت ہے. اچھا, پھر سب سے بڑا معبد بنانے کا انبیاء میں جو یعنی زمین کے اعتبار سے, ورنہ بیسک ہمارے پاس جو اصل جگہ ہے وہ تو کعبہ ہے, وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی دیواروں کو بلند کیا تھا. لیکن ایک بہت بڑا ٹیمپل جو بنایا وہ حضرت سلیمان کا معبد سلیمان تھا پیلسٹائن میں.
کہا جو کچھ میرے پاس ہے، جس چیز پر سورج کی شعاعیں چمکتی ہیں، اگر خدا تمہارا یہ سبحان اللہ قبول کر لے تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں کیا کہتے ہیں، واو، میں نے اسی لیے پہلے جملہ استعمال کیا تھا، ہمیں کوئی چیز بہت پیاری لگتی ہے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے، سبحان اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ تو آپ کے منہ سے نکال کر ہی دم دیں گے ہم۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ خود سوچیں نا، فرض کریں آپ نے کسی کا بہت کلاسی ڈریس دیکھا تو ہم فوراً کہتے ہیں واو، عید کے لیے بنوایا ہے۔ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واو، ہم سبحان اللہ کہنے کی عادت کیوں نہیں ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے، بہت بڑا ورڈ ہے، میں قربان ہوں، ہمارے بچے تھک جاتے ہیں سبحان اللہ کہنے میں، میرا خیال ہے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس تخت کے اوپر آتے جاتے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اب قرآن ایک داستان کو نقل کرتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے ساتھ، اپنے پروٹوکول کے لوگوں کے ساتھ سوچا میں خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ مکہ موو ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا، میں جاؤں وہاں زیارت کر کے واپس آ جاؤں۔ جیسے ہی ان کا تخت ہوا میں اٹھا، حضرت سلیمان کے چہرے پر دھوپ آنا شروع ہوئی ایک چھوٹے سے گیپ میں سے۔ حضرت سلیمان نے سر اٹھایا، دیکھا سارے پرندے پورے ہیں، کون سا مسنگ ہے؟ ہدہد۔ ہدہد اردو کا لفظ ہے، ہدہد سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اوکے، شکر، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہدہد کون سا لفظ ہے۔ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جملے قرآن نقل کرتا ہے کہ کہاں ہے ہدہد؟ اگر اس کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوگا تو میں اسے یا تو سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان کو بڑا غصہ چڑھ گیا۔ اب جب یہ آیتیں سورہ نمل کی پڑھی جا رہی تھیں حضرت سلیمان کی اور ہدہد کی داستان کے حوالے سے، تو اس داستان کو چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق اللہم محمد وعجل فرجہ، امام صادق علیہ السلام سے راوی نے پوچھا، مولا سلیمان ہدہد کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ بندہ پوچھے، اتنا بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے، جنات ان کے ساتھ ہوتے تھے، شیاطین ان کے ساتھ ہوتے تھے، پرندے ان کے ساتھ ہوتے تھے، درندے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور عجیب ان کا لاؤ لشکر ہی بڑا تھا۔ امام صادق نے کہا کہ جس طرح، مفہوم بیان کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں امام صادق کے روایت کا، جس طرح سے میں اور تم بلور کہتے ہیں کرسٹل کو، آپ نے دیکھا ہے یہاں پر جب ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے تو پانی کا گلاس پڑا ہوتا ہے، آپ کو اور مجھے پانی گلاس کے اندر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں آتا ہے؟ وہ شیشے کا ہوتا ہے، اگر اسٹیل کا ہوگا تو آپ کو نظر کہا جس طرح سے مفہوم ایسے ہے، میں بہت 100% ترجمہ نہیں کر پا رہی، لیکن جس طرح سے مجھے اور آپ کو شیشے کے برتن میں پانی نظر آتا ہے، امام صادق نے کہا ہدہد کو زمین کی 7 تہوں میں پانی نظر آتا ہے۔ اب یہ کیسے نظر آتا ہے؟ یہ اللہ نے ہدہد کو کوالٹی دی ہے، مجھے تو ویسے ہی کچھ نظر صحیح طرح سے نہیں آتا، اور میرے گھر میں الحمدللہ ایسے بچے بھی ہیں جنہیں سامنے پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب تو میں چیلنج کرتی ہوں، اگر میں نے وہیں سے نکال لی نا، پھر دیکھنا میں کیا کروں گی۔ اور میرا خیال ہے ہر گھر میں ایک امی جان ہوتی ہے جو جادوگرنی ہوتی ہیں، اور سامنے پڑی ہوئی گاڑی کی چابی جو سربراہ خاندان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور پتہ جا کے بولو جاؤ وہاں پر ہری مرچیں پڑی ہیں، امی نہیں ہیں۔ میں تو دھمکی دیتی ہوں، کہتی ہوں اگر میں آ گئی اور میں نے کسی چیز کو ہٹائے بغیر نکال لی وہ چیز، تو پھر میں جانتی ہوں تم ہے نا، ہر جگہ پہ امی ایسی دھمکیاں، اور ہر گھر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اینڈ ٹائم میں کبھی نہیں ملتی، اور جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے فرشتے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا ادھر ادھر کر دو، پریشان ہے سارا خاندان، اور تھوڑی دیر بعد وہ چیز نکل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب امام صادق سے سوال جو کیا نا، یہ سوال آپ دل پر لکھ لیں، سوال بہت پیارا ہے، اس میں ہماری ذہن کے اندر بہت سارے جو گرہیں ہوتی ہیں نا اس کا جواب بھی ہے۔ امام صادق سے کہتا ہے، مولا ہدہد کو زمین کی 7 تہوں کے نیچے پانی نظر آتا ہے؟ قالا بلا، امام نے کہا ہاں نظر آتا ہے۔ کہا زمین کے اوپر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ نے یہاں سے اگر آپ جائیں صدر والی سائڈ پہ، آپ نے دیکھا وہ جالی کے اندر چڑیاں، بعض لوگ اس کو نکلواتے ہیں اور صدقے کی نیت سے آزاد کرواتے ہیں، یہ چڑیاں، یہ کبوتر، یہ پرندے پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے ہیں؟ شکار کرنے والے نہیں شکار کرتے، کیسے کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کرتے، وہ اڑ جاتے ہیں، جال بچھا دیتے ہیں، اور بڑی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ اب وہ زمین پر نارملی جال بچھاتے ہیں، اس کو ایسے لوپس ہوتی ہیں، جیسے ہی پرندہ آ کر اس پہ بیٹھ کر کھینچتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے۔ اوکے، اب راوی کہتے ہیں مولا اس کو زمین کی 7 تہوں میں پانی نظر آتا ہے، زمین کے اوپر جال نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھا، یہاں پر ایک بہت پیارا میسج ہے ہمارے علماء میں سے بعض نے دیا جو ہمارے مفسرین ہیں۔ کہا آپ زندگی میں دیکھیں بڑے بڑے عقل مند لوگ احمقانہ فیصلے کر جاتے ہیں،
اب میں اپنی ٹیچر بہنوں سے، اور بعض تو میری اولاد کے برابر ہے، مس سعیدہ، اگر ہم سوچیں ہم نے نہیں، آپ نہیں ہے، مطلب میں سوچوں اور کوئی بھی، اچھا ہم دیکھتے بھی ہیں بہت عقل مند لوگ بہت احمقانہ فیصلہ، اچھا بعد میں انسان سوچے کیسے کیا ہوگا، اور وہ بڑے کہتے ہیں نا عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے، امام صادق اس کا جواب دیتے ہیں عقل پہ پتھر کیسے پڑتے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں نظر تو اسے آ جائے، قضاء و قدر غافل کر دیتی۔ جب اللہ بھی نے ہم سے کوئی غلطی کروانی ہوتی ہے نا، ایسی کوئی غلطی کرواتا ہے کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو بس ہدہد کی داستان ہے، ہدہد تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہاں تھے؟ کہا میں یہ 2 قدم پر یمن تک گیا ہوا تھا، میں نے وہاں ایک بہت عجیب چیز دیکھی، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو پوری امپائر کو چلا رہی ہے۔ پہلی بات یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ ایک عورت، اچھا بلقیس یا بلقیس دونوں ایکسنٹس کے ساتھ ہماری عربی کی کتابوں میں ان کی داستان موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلقیس کو خدا نے 10 عورتوں کو 10 صفات عنایت کی ہیں، ان میں ایک جناب بلقیس کا نام ہے، میرے منہ پہ تو بلقیس ہی چڑھا ہوا ہے، میں نے صبح سوچا 4 دفعہ بولوں بلقیس بلقیس بلقیس، میں چھوڑو رہنے دو، بلقیس ہی صحیح ہے، کیونکہ ہماری پاکستانی سوسائٹی میں عورت کا نام بلقیس نہیں ہوتا، بلقیس ہی ہوتا نا۔ بلقیس باجی مجھے بھی ایک یاد ہے، اور ایک میرے پاس بلقیس آپا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بلقیس ہے، اس کا جو ٹیگ ہے نا، اس کی جو کوالٹی کو ٹیگ کیا ہے روایات نے، بہت ہی ذہین عورت تھی، اس کا بڑا ہی کوئی آئی کیو لیول اچھا تھا، بڑی کوئی چیتا قسم کی خاتون تھی۔ کہا میں نے دیکھا وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک داستان ہے کہ جیسے حضرت سلیمان کو پتا چلا کہ یہ 2 قدم یمن پر، یعنی 2 قدم یہ پیلسٹائن میں تھے اور یہ یمن میں تھی جناب بلقیس، کہا وہاں پر سورج کی عبادت ہو رہی ہے، میں ان کو ہدایت کروں گا، میں ان کو نصیحت کروں گا۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا، اس ہدہد صاحب نے جا کر خط جو ہے وہ بلقیس صاحبہ کے سامنے رکھ دیا۔ جناب بلقیس نے وہ خط اٹھایا اور پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ خط ہے۔ اچھا پوری قرآن کے اندر ہمارے پاس کتنے سورے ہیں؟ اور سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ، لیکن ایک ایکسٹرا بسم اللہ کہاں سے نکلتی ہے؟ ایکسیلنٹ، اور یہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، اور اس خط کے سٹارٹ والی بسم اللہ ہے جو سورہ نمل کے اندر 2 بسم اللہ ہو گئی کیونکہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ کہا کہ جناب بلقیس کو خط لکھا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بلقیس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں۔ کہا صبر کرو، حوصلہ کرو، اگر جو بات دیکھیں ایک زندگی کا پیارا اصول یاد رکھے، جو گرہیں ہاتھوں سے کھل سکتی ہیں ان پہ دانت لگانے کی ضرورت۔ بعض اوقات کوئی معاملہ ایسا ہے آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی سے، جو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے سالو کیا جا سکتا ہے، ضروری ہے کہ سامنے والے کا سر پھاڑنے کھڑے ہو جائے؟ ہمارے بچے تو سر پھاڑنے کے لیے بولے ہمیشہ ہی تیار ہے، ہمیشہ ہی تیار ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے۔ بلقیس کی داستان سے میں نے ایک عبرت حاصل کی، جو گرا ہاتھوں سے کھولی جا سکتے اس کو دانتوں سے نہیں کھولتے۔ اگر کوئی معاملہ بیٹھ کر بات کر کے حل ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ بیٹھ کے لڑائی اور فساد کی جائے۔ جناب بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیغام بھیجا، پہلے تحفے بھیجے، حضرت سلیمان نے ڈینائی کر دیا، کہا مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا اتنی بڑی امپائر کے باوجود سلیمان اپنے ذاتی اخراجات پتہ کیسے پورے کرتے تھے؟ چٹائیاں بنتے تھے۔ چٹائی سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ آپ کے اسکول میں بھی دیکھی تھی، کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو مشینوں پر بنتی ہے، ورنہ آپ نے دیکھی ہوگی کھجور کی خشک شاخوں کی چٹائیاں بقرہ عید میں نظر آتی ہیں، وہ ہے نا، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ، کسائی گوشت کاٹ کاٹ کے سڑکوں پہ تو نہیں رکھتے نا، اب اسی کے اوپر رکھتے ہیں۔ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو چٹائیاں بنا کرتے تھے، اور بہت سادہ سی زندگی تھی۔ انہوں نے امپائر اللہ میاں سے کیوں مانگی یہ اللہ میاں جانے، سلیمان علیہ السلام جانے۔ آخری نبی جو جنت میں جائیں گے وہ سلیمان ہوں گے، کیونکہ انہیں ساری سلطنت کا حساب دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر جناب بلقیس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، انہوں نے پیغام بھیجا۔ اب حضرت سلیمان کو بھی نا بڑے بڑے آئیڈیاز آتے رہتے تھے، میں نے کہا نا ان کی داستان بڑی مزیدار ہے۔ پورا دربار بیٹھا تھا، کہا کوئی ہے جو میرے لیے اس کا تخت لے کر آئے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میرے الفاظ میں انسپائر کر سکے، امپریس کر سکے کہ میری اتھارٹیز بہت ہے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم اگر ایک اسٹیٹ کو چلاتی ہو، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے خدا نے ایسی حکومت اور ایسی اتھارٹیز دی ہیں جو کسی کو نہیں دی۔ قال قائل عفریت من الجن، ایک ایسا وہ جو نا موٹی گردن والے جن کھڑے ہوئے، کہا سلیمان میں لے کر آؤں گا تخت کو۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہ اس سے پہلے کہ آپ کی بات پوری ہو۔ حضرت سلیمان کو پتا نہیں کیا جلدی تھی، میں قربان ہو جاؤں ان پر۔ انہوں نے کہا نہیں، اٹس ٹو لیٹ،
اب یہاں پر قرآن کہتا ہے ایک شخص جس کے پاس علم کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا اس سے پہلے کہ پلکیں جھپکے. اچھا سلیمان کو اس کی سروس میرے الفاظ میں پسند آ گئی. کہا جاؤ منگوا دو. اس نے ودن سیکنڈ بھی تھوڑا ہوتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر دربار سلیمان میں حاضر کر دیا. اچھا مزے کی بات ہے قرآن دو جگہ پر، ایک جگہ پر سورہ رعد میں آیت نمبر 43 میں اشارہ کرتا ہے کہ ایک ایسی ذات ہے رسول خدا کے پاس جس کے پاس کتاب کا، پوری کتاب کا علم ہے، اور وہاں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد. کل مجھے کسی بچی نے ایسے میسج کر کے کہا آپ دیوار پہ کیا دیکھتی ہیں؟ میں نے کہا گھڑی دیکھتی ہوں. حد ہو گیا، آج میں اپنی بہن کر آ گئی ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ دیوار میں کیا دیکھتی ہیں. میں نے کہا آپ کو لگتا ہے مجھے دیوار پہ بھاؤ نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اور گھڑی بھی بعض اوقات اگر تھوڑا سا آنکھیں ذرا 19-20 کرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں پر رک گئی ہے. اس لیے گھڑی ہاتھ نہیں اچھی ہے. کیونکہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا میں نے مسجد شروع کر دی، 20 منٹ بعد میری اپنی گھڑی رک گئی. میں تھوڑی دیر بعد 35 منٹ تک تو بندہ پڑھتا ہے نا. اگر کوئی شخص آپ کو اتنی دور سے بلواتا ہے تو وہ چاہتا ہے 35 منٹ پڑھی جائے مسجد. میں نے 48 منٹ پہ میرے ساتھ ایک بڑی پیاری سہیلی بیٹھی جسے میرے پیر کے انگوٹھے پہ اتنی زور سے انگوٹھا مارا، میں سمجھ گئی کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے اندر سے کلک کر رہا تھا کچھ پرابلم ہے. جب میں اتری کہتی 48 منٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، میں نے کہا تو یہ جو 48 منٹ پر میرے پیر کے انگوٹھے کو اتنا دبایا تھا، اگر 38 منٹ پہ دبا دیتی تو 10 منٹ پبلک ذرا سکون میں آ جاتی. حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال چھٹے امام سے راوی سوال کرتا ہے کہ قرآن دو صاحبان علم کی بات کرتا ہے. ایک سورہ نمل میں آصف ابن برقیہ، اچھا ان کا نام اللہ میں نے نام تو والا کبھی نہیں لیا، اللہ میں نے بہت سلیکٹو نام لیے. اللہ میاں کا نام لینے کے بارے میں قرآن میں ایک مزاج ہے. اتنے ڈھیر سارے کمپینین سے رسول خدا کے صرف زید کا نام لیا، وہ بھی ایک خاص زید بن حارثہ کا نام. البتہ لما قضا زید ہے، قرآن کی آیت میں اونلی زید ہے. اڈاپٹڈ تھے اور رسول خدا کے منہ بولے بیٹے تھے. کہا کہ چھٹے امام سے سوال کرتے مولا کہ ایک وہ تھے جو آپ کے دادا علی جن کو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا سارا علم تھا، ایک آصف ابن برقیہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کتاب کا کچھ علم تھا. آصف ابن برقیہ کا علم اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ ان کا علم اتنا ہے، آپ کے دادا کا اتنا ہے، آپ بتائیں دونوں کا آپس میں کمپیریزن کیسے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا مچھر دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا ایک مچھر آئے اور پرواز کرتا ہوا اپنے ایک پر کو سمندر کے پانی سے بھگو دے، جو پانی اس کے پر رہ جائے گا وہ آصف ابن برقیہ کا علم تھا، اور جو سامنے سمندر ہے وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب کا علم ہے. اور باہر ایک بات پڑھے محمد والے محمد عجل فیض. اور بہرحال تخت بلقیس آ گیا، جناب بلقیس آ گئی. چھٹے امام کہتے ہیں کہ بلقیس کی طرح غیر متوقع نعمت کے امیدوار رہو. وہ سلیمان کے ساتھ آرگیو کرنے کے لیے آئی تھی، یا اگر مہذب الفاظ میں کہیں تو ٹیبل ٹاک کے لیے آئی تھی. سلیمان نے بیوی بنایا اور کوئی بڑے ڈاٹے لاڈ اٹھائے. میں کبھی کبھی تاریخ سے روایتیں پڑھتی ہوں نا، انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے ان کا محل جنوں سے تعمیر کروا کے نا شیشے کا محل پانی میں رکھ دیا. انسان سوچے وہ جو آپ انٹرنیٹ پہ بعض کا انسان تصویریں دیکھ رہا خوبصورت مقامات سوئٹزرلینڈ کے اور ناروے کے اور پتہ نہیں کہاں کے، میں سوچی یہ دنیا ہے کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، جنت محض مومن کے لیے. لیکن بہرحال اب میں آخری 1.5-2 منٹ میں چونٹی کی داستان. حضرت سلیمان اپنے اس لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، چونٹیاں بیچاری اپنے بلوں سے نکلی ہوئی تھیں. قالت نملۃ، ایک چونٹی نے جو سردار تھی اپنی باقی چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے. حضرت سلیمان، وہ میں نے کہا نا ہوا سلیمان کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ جیسے بعض گھروں میں بچیاں کرتی ہیں، یہ بات کر رہے تھے آپ کے لیے. ادھر کی کہانیاں لا کر سلیمان کے کان میں سناتی تھی. جناب سلیمان سے کہا کہ ہوا نے چونٹی کے جملوں کو سلیمان کو تو جانوروں کی بولیاں آتی تھی. حضرت سلیمان اترے اور یہ جو چونٹیوں کی سردار تھی نا، ہیڈ آف دا چونٹیاں تھی، اس کو بلا کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہا میں اپنے سارے ساتھیوں کو اناؤنس کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کا لشکر اس پر ظلم نہ کرے، کچل نہ دے. جیسے ہم بعض وقت کہیں سے گزرے ہوتے ہیں، بیچاری چونٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے آ جاتی. کل میں نے بڑے مزیدار کسی بچے کو دیکھا یہاں پر مچھر نے کاٹا تھا. میں نے کہا مچھر نے کیا کیا؟ کہتا کاٹ دیا. میں نے کہا تم بھی اسے کاٹ لیتی، مچھر ختم ہو جاتا بیچارہ. لیکن کہا کہ تم نے سوچا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں کیوں ظلم کروں گا؟
اب یہاں ایک بہت پیارا سا پیغام ہے. چونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے، یعنی صرف آپ سے، آپ معصوم ہے، آپ کا یہ سارا لشکر تو معصوم نہیں ہے. کہا مجھے آپ سے ظلم کی توقع نہیں ہے، لیکن آپ کے لشکر کو اور آپ کے اس جاہ و حشم کو، آپ کے سارے پروٹوکول کو، آپ کی سونے اور چاندی کی کرسیوں کو دیکھ کر میری چونٹیاں اپنے بلوں میں جب واپس جائیں گی تو اپنی نعمتوں کے مقابلے میں ناشکری ہو جائیں گی. میں نے کل رات کو میری کلاس تھی تو میں نے اس میں ایک جملہ کہا، جب ہم کسی ایسے گھر سے ہو کر آتے ہیں، بعض لوگوں نے گھروں میں لفٹیں لگائی ہوئی ہیں، میرے سرکل میں شاید 6-7 لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں لفٹیں ہیں. بلڈنگ کی لفٹ تو سمجھ میں آتی ہے نا، گھر میں لفٹ آئے، ان کے گھر کی عورتیں کتنی ناز پرور ہیں، 4 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتی نہیں ہیں. اچھا ایسے گھر سے جب انسان ہو کر آتا ہے تو اسے اپنا گھر کیسا لگتا ہے؟ اچھا پھر ان کی گاڑیاں بھی ساری بات ویسی ہوتی ہیں. وہ کون سی ہوتی ہے؟ ویگو ہوتی ہے یا ریوو ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ زور سے بولے. وہ جس کے پیچھے گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، 4 سیٹیں ایکسٹرا ہوتی ہیں اس میں. اور میرا خیال ہے، ویسے میں سوچی تھی اس میں وادی حسین تک جائے تو پیٹرول ہی بڑا پی جائے. جب سے پیٹرول مہنگا ہوا نا، مجھے پیٹرول کی بڑی ٹینشن لگ گئی. پھر انسان کو اپنی گاڑی کیا لگتی ہے؟ ہلکی. اچھا اگر گاڑی نہ ہو، موٹر سائیکل ہو تو اور زیادہ ہلکی، اور موٹر سائیکل بھی نہ ہو، سائیکل ہو تو اور میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. یا ہم کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ہر کام کرنے کے لیے ملازم ہے، خادم ہے، حشم ہے. ہم جب اپنی نعمتوں تک آتے تو ہمیں اپنی نعمتیں نہیں لگتی. جب اگر ہم کسی کے ایسے گھر جائیں جہاں پورا گھر سینٹرل ایئر کنڈیشن کیا ہوا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ میاں یہ جنت میں رہ رہے ہیں، ہم کہاں ہیں. اسی لیے 8ویں امام جب شفٹ ہوئے تھے نا، اور مدینہ میں بھی امام کا مزاج تھا، وہ بہت زیادہ فقراء کے ساتھ بیٹھتے تھے. کسی نے سوال کیا اپنے رسول اللہ فقراء کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہا مفہوم اس طرح سے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی ان بچوں کے ساتھ بھی بیٹھا کریں جن کے سر پر کوئی سائبان نہیں ہے. کل رات میں لیٹ آورز میں آ رہی تھی تو راستے میں کراچی میں اب چپے چپے پر آپ کو ہوم لیس لوگ نظر آتے ہیں. تو میں نے سوچا پروردگارہ ہم نے اپنی نعمتوں کی طرف دیکھتے نہیں. ہم ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں آئے اللہ اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اسے نہیں دیکھتے جس کے پاس. آپ نے کبھی کسی ایسی بچی کو دیکھا جس نے بہت چھوٹی عمر میں ماں کو کھو دیا ہو اور کبھی احساس ہوا؟ ہمیں امی ڈانٹ دے تو ہوتا ہے ہائے اللہ امی ہے، جلاد ہے، امی ہے، ہٹلر ہے. آپ نے کبھی اس شخص کو تو دیکھا ہی نہیں کہ جس کے پاس نعمتیں. اس چونٹی کا بہت پیارا جملہ تھا، آپ کا یہ جاہ و حشم دیکھ کر میری چونٹیاں اپنے بلوں کو حقیر سمجھیں گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں اور ان نعمتوں کا شکر گزار ہوں جو خدا نے مجھے عنایت کی ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان نے بڑا عجیب سا سوال کیا. کہا تم بھی ملکہ ہو، میں بھی ظاہری اعتبار سے بادشاہ ہوں، کیونکہ صرف نبی نہیں تھے، حکومت بھی تھی. مقام کس کا افضل ہے؟ کہا میرا. حضرت سلیمان میرے الفاظ میں شوق ہے. کیوں؟ کہا آپ اپنے تخت پہ بیٹھے اور میں خدا کے نبی کے ہاتھ پر بیٹھی ہوں. آپ خود سوچے میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ان بہت ساری داستانوں میں جو حضرت سلیمان کی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ وہ چونٹیوں کی تھی. ایک چونٹی کو دیکھا وہ دریا کے کنارے، اس کے منہ میں ایک جو کا دانہ ہے، دریا کے کنارے سمندر کے کارنر پر پہنچے، اندر سے ایک مینڈک زبان نکال کر کے بیٹھا ہوتا ہے. چونٹی صاحبہ جمپ کرتی ہے مینڈک کے منہ میں، مینڈک تھوڑا سا آگے جاتا ہے، وہ جمپ کرتا ہے، نیچے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد چونٹی واپس آتی ہے. حضرت سلیمان کو خدا نے ایک الگ سے کوالٹیز دی ہوئی تھی. دیکھتے اس کے منہ میں جو کا دانہ نہیں. چونٹی کو بلا کے کہتے ہیں تم جب جا رہی تھی تو تمہارے منہ میں جو کا دانہ تھا، اب کا ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس جو سمندر ہے اس کے اندر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک ایسا پتھر ہے جس کے اندر کھوکھلا ہے، وہاں پر کچھ خدا کی چھوٹی مخلوق ہے جسے جو کا دانے کی ضرورت ہے. تو مجھے اللہ نے ہائر کیا ہے کہ میں اس کو روز اس طرح سے اس کی خوراک پہنچاؤں. آپ کو پتہ ہے مولا کہتے ہیں کہ تمہاری موت سے زیادہ جو چیز تیزی سے تمہارے پیچھے آتی ہے وہ تمہارا رزق ہے. کبھی کبھی ہمارے بچے، میں محسوس کرتی ہوں شادی میں، مجلس میں، گیٹ ٹوگیدر میں، ہم چاہتے ہیں ہم پہلے ڈال لیں، ہم زیادہ ڈال لیں. اگر کوئی نعمت آپ کے مقدر میں ہے، آپ کے نصیب میں ہے، وہ آپ تک پہنچائی جائے گی چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہو. اور اگر کوئی نعمت آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ سے چھین لی جائے گی چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہو. اور کبھی کبھی ہم بتاتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک وہ ہے کہ نہیں میں پہلے لے لوں، اور اگر خدا نے یہ میرے نصیب نہیں کیا نا، یقین کریں یہاں سے باہر نکلوا دے. اللہ بھی کو پہنچانا بھی آتا ہے اور اللہ کو نکالنا بھی آتا ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ
نہیں ہے. لیکن بہرحال اس ساری سلطنت کے باوجود سلیمان آخری لمحے جب ایک محل تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، انہوں نے خدا سے چاہا اگر میں مر جاؤں تو میری موت کو جنات سے چھپا کے رکھنا. اور حضرت سلیمان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا. اچھا انہوں نے اپنا لوہے کے شیشے کا ایک کیبن بنوایا ہوا تھا جس سے وہ سب کو آبزرو کرتے تھے اور ان کا روب رہتا تھا. جیسے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو پتا ہوتا ہے نا باجی ہے تو وہ اور طرح کا کام کرتی ہیں، باجی نہیں ہے تو کام میں ڈنڈی مار جاتی ہے. اور حضرت سلیمان کو پتا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ یہی کام کرنا ہے. ملک الموت داخل ہوا. حضرت سلیمان نے کہا کس کی اجازت سے آئے؟ حضرت سلیمان کو برا لگا. اس نے آنے سے کہا میں جو ہوں نا اللہ کی ایسی مخلوق ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا قبضہ روح کرنے آیا ہوں. کہا اجازت دیتے ہو؟ ایک روایت میں کہ بیٹھ جاؤں، ایک روایت میں کہ لیٹ جاؤں. کہا میرے پاس ڈکشنری میں مہلت کا لفظ نہیں ہے، میں قربان ہو جاؤں ایک جملہ کہوں. وہ ملک الموت جو سلیمان ابن داؤد پر بغیر اجازت کے آیا، رسول خدا کا وقت آخر تھا، دستک دی تھی دروازے پر. اور شہزادی نے جب پوچھا کون، تو کہا میں عبد خدا، میں خدا کی ایک مخلوق، خدا کا ایک بندہ. کہا پلٹ جاؤ، میرے بابا کی آنکھ لگی. پھر تھوڑی دیر بعد دستک دی، پھر جناب سیدہ نے انکار کیا. تیسری مرتبہ بی بی رو پڑی اور آنسو رسول خدا کے چہرے پر گرے. کہا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا. بیٹا زندوں پر تو نہیں روتے. جناب سیدہ نے آنکھیں کھول کر کہا بابا کوئی ہے بار بار دستک دیتا ہے، میں بار بار کہتی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو آرام آئے. کہا آنے والا ملک الموت ہے. نام ملک الموت کا سنا جناب سیدہ مضطرب ہوئی. کہا بابا جدائی کا وقت آ گیا. ہاں میں بی بی سے کہوں یہ آپ کے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا اجازت لے کر آ رہا ہے. وہ آنے والا جو سلیمان کے پاس گیا تو اجازت لے کر نہیں گیا، لیکن اسی دروازے پر مسلمانوں نے کس بے دھڑک ہو کر اور کس جرت اور گستاخی کے ساتھ لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کر دیا. پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ کونین کے اس مقام، اس عظمت اور اس فضیلت کا ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ تو نے سلیمان ابن داؤد کو بھی تو دیا، ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی بعض خواہشات ہیں اور ہونی چاہیے. انسان زندہ ہے، انسان کو اچھا کھانے کی تمنا ہے، اچھا پہننے کی تمنا ہے، اچھا رہنے کی تمنا ہے. پروردگارہ تیرے خزانے میں تو سلیمان کو اتنی بڑی امپائر دے کر کمی نہیں آئی. اگر ہماری اس چھت کے نیچے کسی کو دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، بحق سلیمان ابن داؤد اس کی حاجت کو پورا فرما. آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جو امتحان دے رہے ہیں، دیتے رہتے ہیں، آئے دن دیتے رہتے ہیں، انہیں ان کے امتحانوں میں سنہری کامیابی عنایت فرما. اب اپنی صحت، سلامتی اور طول عمر کے لیے ایک پیاری سی صلوات پڑھے محمد و آلہ.